بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی سورہ اسراء، دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا ہے۔ اس کی آیات 1 تا 10 لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہ هو السمیع العلیم۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ مکی ہے۔ یہ سورہ قصص کے بعد نازل کی گئی ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے 50 نمبر پر ہے اور ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 17 نمبر پر ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ اسی سورہ کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اور تیسرا نام اس کا سورہ سبحان بھی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں۔ عتاق عتیق کی جمع ہے۔ عتاق جو عتیق کی جمع ہے بامانی قدیم، اور تلادن یعنی تالدن کی جمع ہے۔ تالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ واقعہ معراج کے بارے میں مختصر یہ کہ رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ پھر وہ آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ دوسرا حصہ معراج کہلاتا ہے۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس کا کچھ حصہ سورہ نجم میں بھی موجود ہے، اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ کیونکہ اس سفر کا دوسرا حصہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کے تاریخ میں اختلاف ہیں، تاہم اس پر اتفاق ہے کہ یہ ہجرت سے قبل واقعہ ہے۔
اس صورت میں عذاب آنے کے 4 اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا توحید سے انکار، دوسرا معجزات سے انکار، تیسرا انبیاء علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکالنا، اور چوتھا انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا۔ اصل بات جو معراج کے سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت سماوات والارض کا مشاہدہ کروایا اور مادی حجابات بیچ میں ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھا دیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کا مقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو کچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے کہتا ہے، مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ معراج کا ذکر صرف ایک فکرے میں کر کے یکا یک بنی اسرائیل کا یہ ذکر جو شروع کر دیا گیا، سرسری نگاہ میں یہ آدمی کو کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، مگر سورہ کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سورہ کا اصل مدعا کفار مکہ کو متنبع کرنا ہے۔ آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو پھر ان کو کیسی دردناک سزا دی جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کی فرمانروا بخت نصر نے کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی تھی۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا تھا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا تھا، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت یسع علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب کر کے فساد فی الارض کے مجرم بنے۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دوست بیٹوں اور جاؤ حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھین چکی تھیں، اور تمہیں پھر زیادہ طاقتور بنا دیا۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا کر ان سے بچا لیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پر مسلط کیا۔ اس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ بعد میں کیسر ہیڈراہن نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا، اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مختصر تاریخی بیان ضروری ہے تاکہ ایک طالب علم کے سامنے
وہ تمام اسباب آ جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک حامل کتاب قوم کو امامت اقوام کے منصب سے گرا کر ایک شکست خوردہ غلام اور سخت پسماندہ قوم بنا کر رکھ دیا۔ تو یہ تھا آج کی ان ابتدائی آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا پیغام جو آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں پیش کیا گیا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔